جب نگاہ بلند ہو اور منزل متعین ہو تو انسان کی جسامت اور قد و قامت معنی نہیں رکھتی، اور 3 فٹ کا آدمی بھی فوجی آمروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاست پر نظر دوڑائی جائے تو راولپنڈی کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے جیالے قاضی سلطان محمود کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو تک اپنی قیادت کے لیے مارے کھاتا رہا، اور کبھی ہتکڑی تو کبھی جیل اس کا مقدر بنی۔ پاکستانی تاریخ کا اکلوتا سیاسی قیدی جس کے سائز کی ہتکڑی نہ ہونے پر پولیس انہیں گلے میں ہتکڑی لگا کر فوجی عدالت میں پیش کرتی۔ ایک ایسا شخص جس کا قد تو محض 3 فٹ تھا، لیکن اس کا حوصلہ مانند پہاڑ تھا۔ ایک ایسا نظریاتی ورکر جس نے بھٹو کی پھانسی کے بعد بھرے مجمع میں فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق کو جان سے مارنے کی قسم کھائی تھی، اور پھر اس جرم کی پاداش میں قاضی سلطان کو سالہ سال لاہور کے شاہی قلعے میں قید کاٹنا پڑی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بے نظیر بھٹو کی زندگی کے آخری لمحات کے رفیق سفر، سینئر سیاستدان اور PPP سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر قاضی سلطان محمود کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے مکمل سیاسی کیریئر کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی قسط نمبر 36 میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اطروبہ رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ یہ سال تھا 1949 کا۔ اسلام آباد سے 20-25 کلومیٹر دور پوٹوہار ریجن کے پنڈ ملکہ گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کے گھر میں 11ویں بچے کی پیدائش ہوئی۔ باپ نے اپنے بیٹے کا نام سلطان محمود رکھا۔ مسجد کے مولوی صاحب کی تھوڑی بہت زرعی اراضی تھی، اور وہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے۔ گھر میں پیسے کی کمی تھی اور گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوا کرتا تھا۔ اپنے 11 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے سلطان محمود قاضی پیدائش کے وقت سے نارمل نہیں تھے، اور ان کا قد عام انسانوں سے انتہائی کم تھا۔ انہیں گاؤں کے ایک اسکول میں داخلہ دلوایا گیا۔ گلی محلے اور رشتہ داروں میں تو ان کا مذاق اڑایا ہی جاتا تھا۔ اسکول میں بھی سبھی بچے ان پر جملے کستے اور تضحیک کیا کرتے۔ سلطان قاضی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب میں 5 سال کا ہوا تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں اپنے دیگر بہن بھائیوں سے مختلف ہوں۔ لوگ میری ماں کو طعنے دیا کرتے تھے کہ تم نے ضرور کوئی بڑا پاپ کیا ہے، اور اسی گناہ کے نتیجے میں تمہارا بیٹا پست قامت ہے۔ سلطان محمود کے مطابق وہ اپنی والدہ کو کہا کرتے کہ آپ نے بچپن ہی میں میرا گلا دبا کر مجھے مار دیا ہوتا تو آپ کو اڑوس پڑوس کے لوگوں کی تلخ باتیں نہ سننا پڑتی۔ تو میری ماں مجھ سے کہتی، تم مجھے اتنے ہی پیارے ہو جیسے میرا بڑا بیٹا۔ سلطان محمود کا شروع سے یہی خواب تھا کہ وہ ملازمت کرے، اور وہ بھی پینٹ کوٹ پہن کر دفتروں میں جایا کرے۔ وہ میٹرک کرنے کے بعد ایک سرکاری ہسپتال میں اسٹور کیپر کی نوکری کرنے پہنچے تو لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ بندہ بھی میٹرک کر سکتا ہے، کیونکہ اس دور میں بونوں کے لیے لوگوں کا یہ پرسیپشن ہوا کرتا تھا کہ یہ مخلوق سرکس میں کام کرتی ہے یا بھیک مانگتی ہے۔ ہاسپٹل میں موجود آفیسر ان کی اردو انگلش ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، لیکن پھر بھی اس نے ہتک آمیز لہجے میں سلطان قاضی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا، تم پہلے FA کر لو پھر نوکری کے لیے آنا۔ وہ کچھ عرصے تک روزگار کی تلاش میں پنڈی اسلام آباد میں بسوں کے دھکے کھاتے رہے۔ وہ ہوٹلوں میں جاب کے لیے جاتے تو مالکان اور سٹاف ان پر کہکہے لگاتے اور وہاں سے نکال باہر کرتے۔ خیر، انہوں نے ہمت نہ ہاری، اور پھر ایک روز انہیں اٹالین ہوٹل میں بطور ویٹر جاب مل ہی گئی۔ سلطان محمود قاضی کبھی ویٹر تو کبھی ڈور مین یعنی بطور دربان نوکری کرنے لگے۔ سال 1967 میں لاہور کے فلیٹیز ہوٹل میں
ان کی ذوالفقار علی بھٹو سے پہلی ملاقات ہوئی تو بھٹو صاحب کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک عام سیاسی ورکر کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ اپنے چھوٹے قد کاٹ اور دلیری کے باعث وہ بھٹو صاحب کا دل جیت چکے تھے۔ ایک معمولی سے سیاسی ورکر اور پارٹی کے بانی کے مابین ایسا رشتہ قائم ہوا کہ بھٹو صاحب جب بھی آتے تھے تو وہ سلطان قاضی کو اپنے پاس بلوا کر ضرور ملتے۔ اس دور میں پیپلز پارٹی کے جلسوں کی نظامت قاضی صاحب ہی سنبھالا کرتے تھے۔ بطور اسٹیٹ سیکرٹری انہوں نے کئی بڑے بڑے جلسوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، یہاں تک کہ آپ کو 2007 میں لیاقت باغ پنڈی میں ہونے والے بے نظیر بھٹو کی زندگی کا آخری جلسہ بھی یاد ہوگا۔ اس جلسے کے اسٹیٹ سیکرٹری بھی قاضی سلطان محمود تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان بنتے ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور سلطان قاضی PTDC ہوٹل میں ڈپٹی مینیجر تعینات کر دیے گئے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پنڈی شہر میں وارڈ لیول سے سیاست کا آغاز کرنے والے سلطان قاضی پیپلز پارٹی راول پنڈی کے جنرل سیکرٹری بنے۔ چونکہ چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے ان کے پیر بائی سائیکل کے پیڈل تک نہ پہنچ پاتے تھے، لہٰذا وہ فریم کے پائپ پر بیٹھ کر گلی گلی گھومتے اور جیے بھٹو کے نعرے لگاتے نظر آتے۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد وہ انڈر گراؤنڈ ہو کر سیاسی جدوجہد کرنے لگے۔ گرفتاری کے ڈر سے وہ رات کو چھپتے چھپاتے شہر میں خود پمفلٹس تقسیم کیا کرتے اور دیواروں پر اشتہار لگایا کرتے، لیکن ایک رات وہ پولیس والوں کی گرفت میں آ ہی گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ سلطان محمود قاضی کو پلاسٹک کے ڈرم میں ڈال دیا گیا اور پھر مری روڈ پر اس ڈرم کو لاتوں سے رول کرتے ہوئے سیاسی قیدی کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ سلطان محمود قاضی پاکستانی تاریخ کے وہ اکلوتے سیاسی قیدی تھے جن کے سائز کی ہتھ کڑی پورے ملک میں دستیاب نہ تھی، لہٰذا ہاتھوں کی بجائے ان کے گلے میں ہتھ کڑی لگا کر انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا۔ 4 اپریل 1979 کو وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو سولی پر لٹکا دیا گیا تو اس وقت سلطان قاضی اٹک جیل میں قید تھے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے انہیں بھٹو صاحب کی پھانسی کی اطلاع دی تو وہ ساری رات روتے رہے۔ سلطان قاضی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور جیل میں بیٹھ کر جنرل ضیاء کو کوستے اور انہیں ننگی گالیاں نکالتے رہے۔ یہ دیکھ کر پولیس والوں نے ان پر اتنا بدترین تشدد کیا کہ وہ کئی دن سکون سے سو نہ پائے۔ فوجی عدالت میں ان کے تاریخی الفاظ آج بھی آن ریکارڈ ہیں کہ جب انہوں نے انتہائی غم و غصے میں منصف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میجر صاحب، آپ لوگوں کا کام اس ملک کی سرحدوں اور اس کی عوام کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے ایک ایسے شخص کو پھانسی دے دی جو آپ کے 90,000 فوجی بھارتی جیلوں سے واپس لے آیا تھا۔ یاد رہے کہ سلطان محمود قاضی نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد جنرل ضیاء سے انتقام لینے کے لیے اسے جان سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اپنے سیاسی سفر میں انہوں نے 1980 سے 1985 تک 5 برس عقوبت خانوں میں گزارے۔ وہ لاہور کے شاہی قلعے میں 2.5 سال تک پابند سلاسل رہے، جبکہ انہیں اڈیالہ جیل راول پنڈی، کوٹ لکھپت جیل لاہور، اٹک، ملتان اور میاں والی کی کال کوٹریوں میں بھی قید رکھا گیا۔ پیپلز پارٹی کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب سلطان محمود قاضی کو لاہور شاہی قلعے میں قید کیا جانے لگا تو آدھے گھنٹے تک ان کا سر کوٹری کی سلاخوں میں لگا کر یہ چیک کیا گیا کہ کہیں یہ 3 فٹ کا خطرناک قیدی جیل سے سلپ نہ ہو جائے۔ ہوٹلوں میں بطور ویٹر کام کرنے والے سلطان قاضی پیپلز پارٹی راول پنڈی ڈویژن کے صدر بھی رہے۔ وہ بے نظیر بھٹو کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے اور وہ محترمہ کے آخری ایام کے رفیق سفر تھے۔ 2008 میں جب آصف علی زرداری صدر پاکستان بنے تو انہوں نے قاضی صاحب کو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنا دیا، جہاں وہ یوسف رضا گیلانی، شاہ محمود قریشی، مخدوم امین فہیم اور راجہ پرویز اشرف جیسے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر پارٹی معاملات ڈسکس کیا کرتے۔ سلطان محمود قاضی 35 سالوں تک میدان سیاست کے کھلاڑی رہے، تاہم ان کی الیکشن جیت کر MPA MNA بننے اور پارلیمنٹ تک پہنچنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی
اور وہ 10 دسمبر 2015 کے روز 66 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں پیپلز پارٹی کے پرچم میں لپیٹ کر آبائی گاؤں پنڈ ملکہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم سلطان قاضی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک موقع پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید آصف زرداری نے کہا تھا، میں آج اگر جیل کی یہ سختیاں برداشت کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے صرف اور صرف قاضی سلطان محمود ہیں، کیونکہ انہوں نے 3 فٹ قد کے ساتھ جیل کی سختی برداشت کر کے مجھے وہ توانائی فراہم کی ہے کہ آج میں یہ سختی برداشت کرنے کے قابل بنا ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر بگٹی کی بایوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل نیازی کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل فضل حق کی بایوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں۔ الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔